السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، خیبر سے مہران تک آٹے کا بحران عوام کی زندگی کا ایک عذاب بن چکا ہے۔ میں نے 3-4 روز پہلے اپنی ایک ویڈیو میں آزاد کشمیر کے حوالے سے، برف باری کے حوالے سے وزیر اعظم سے التجا کی تھی کہ خدا کے لیے گندم کے بحران کو توجہ دیں۔ وہاں تو 100 روپے کلو آٹا بک رہا ہے اور ادھر 70 روپے بک رہا ہے۔ تو مجھے ایک پنجاب حکومت کے ذمہ دار نے فون کیا، انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ گھر بیٹھ کے ایسی باتیں کر لیتے ہیں، کبھی بازار میں نکل کے پتہ کریں۔ میں چونکہ چکی کا آٹا استعمال کرتا ہوں تو میں نے بازار میں نکل کے پوچھ لیا۔ انہوں نے کہا کہ جی سر، ایک تو یہ ہے کہ 70 روپے سے کم ہمیں وار ہی نہیں کھاتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حکومت کچھ کرے یا نہ کرے، ہم بند کر دیں گے چکیاں، لیکن 70 روپے سے کم آٹا نہیں دیں گے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا تو انہوں نے صاف کہہ دیا۔ گزارش یہ ہے جناب کہ پاکستان کے پاس تو ہمیشہ وافر مقدار میں گندم ہوتی ہے، اور حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ 2 سال میں گندم خریداری میں 7.5 ارب روپے سبسڈی بھی دی گئی ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جب ہمارے تو گندم کے جو گودام ہیں وہ بھرے ہوتے ہیں، اس طرح کی شکایتیں آتی ہیں کہ گندم چوری کروانے کے لیے وہاں کچھ پانی وانی اس میں پھینک دیا جاتا ہے اور کوئی خرابی کا مسئلہ پیدا کر دیا جاتا ہے، جس کی انکوائریاں ہمارے 1-2 اچھے دوست کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ میں نے کبھی نہیں سنا تھا کہ پاکستان میں گندم ناپید ہی ہو گئی ہے، یعنی گندم ہی نہیں رہی ہے دینے کے لیے، چکی والوں کو دینے کے لیے گندم نہیں رہی، بازار میں دینے کے لیے نہیں رہی، اور آٹے کا ایک بحران پیدا ہو گیا ہے۔ ویسے تو اللہ کی رحمت سے ہر شعبہ زندگی میں یہاں بحرانی کیفیت آ رہی ہے، لیکن آٹے کے اس بحران کے بعد جس یعنی کثیر تعداد میں لوگ جس طرح بد دعائیں دے رہے ہیں، خدا کی پناہ، اللہ آپ کو اس سے محفوظ رکھے جناب وزیر اعظم اور ان کے ٹیم۔ دیکھیے، ایک تو غریب آدمی ویسے ہی جو ہے بھوک سے باولا ہوا ہے، اس کے پاس نہ بچوں کے علاج کے لیے پیسے ہیں، نہ کھلانے کے لیے، نہ شدید سردی میں دیگر جو لوازمات زندگی ہیں وہ پورے کرنے کے لیے۔ اور دوسری طرف کچھ بھانڈ قسم کے جو ہمارے وزرائے کرام ہیں، وہ ایسی جگت بازی کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ آٹی روٹی کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے جیسا کہ ہمارا سیاست کا ہے، جیسا کہ وہ سندل خٹک کا یا حریم شاہ کا ہے۔ آپ کو حیران ہوگی کہ اچھے بھلے ایک منجے ہوئے وزیر شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جی نومبر-دسمبر میں تو لوگ ویسے ہی زیادہ کھاتے ہیں روٹیاں، اس لیے آٹے کا بحران پیدا ہو گیا ہوگا۔ آپ جناب والا اب روٹی کی بھی راشن بندی کر دیں، ہے جی، اس کا بھی کوئی طریقہ ڈھونڈ لیں۔ اور وہ جو دوسرے بڑے گرم مزاج اور بڑے جانسار قسم کے صوبائی وزیر ہیں، وزیر اطلاعات ہیں غالباً KPK کے یوسف زئی صاحب، انہوں نے وہاں تندور والوں سے کہا کہ جی آپ اس کا روٹی کا وزن کم کر دیں، لیکن قیمت نہیں ہم بڑھانے دیں گے۔ آپ اندازہ کریں، یہ ایک تو ہوتا ہے نا چیز، تو کرائسس ہوتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، جتنی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ اس مصیبت پر ہم کرتے ہیں، اور پھر جس طرح کی جگت بازی یہ لوگ کرتے ہیں، یہ غریبوں کے زخموں پہ نمک چھڑکتے ہیں۔ اور یار خدا کے خوف سے ڈرو، خدا کے خوف سے ڈرو۔ تم جنرل مشرف سے زیادہ اور دوسرے ڈکٹیٹروں سے زیادہ طاقتور نہیں ہو۔ اللہ نے سب کا انجام دکھایا نا، آج دیکھا کس طرح ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ اللہ کے غضب سے ڈرو۔ اگر کچھ کر نہیں سکتے تو تمسخر تو نہ اڑاؤ خدا کے بندو۔ میں کہتا ہوں جی، آج اب حکومت نے اشتہار دینے شروع کر دیا اخبارات میں، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، جس نے گندم مہنگے کی، آٹا مہنگا کیا۔ اب اللہ کے بندو، آٹے کے 1 کلو کے پیچھے وہ کیا دکاندار 5-4 روپے کماتا ہوگا بیچارہ،
اور 5-4 روپے کے لیے اس کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کے چھاپے بھی برداشت کرے اور چوری بھی کرے اور بے ایمانی بھی کرے یا کچھ کرے؟ کتنا آٹا وہ بیچ لیتا ہوگا دن میں؟ 2 من بیچ لیتا ہوگا۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ میری بات کا برا نہ منائیں، یار کوئی عمران خان کو بد دعا لگ گئی، آپ مانیں یا نہ مانیں، جس طرح لوگ اجتماعی بد دعائیں ہاتھ اٹھا اٹھا کے اس کے لیے کرتے ہیں، اس کو بد دعا لگ گئی۔ اللہ غریبوں کی آہیں جو ہیں نا، وہ تو آسمان کو پھاڑ کے اللہ تک پہنچتی ہیں۔ کیا یار سکھ دیا ہے انہیں؟ کیا دنیا کی ایسی چیز ہے جو آپ نے پاکستان کے غریب تو چھوڑیں جی، سفید پوش طبقہ ہے اس کے دسترس میں رہنے دی ہے؟ اللہ جانتا ہے یہ کوئی ڈرامے بازی نہیں۔ میں نے ذاتی طور پہ سروے کیا، کل میں نے نا لاہور میں 16 مختلف لوگوں سے ایسے ہی سر رائے چلتے چلتے یہ پوچھا اس کے متعلق، مہنگائی کے متعلق۔ 16 میں سے 10 بندے لٹرلی رو پڑے، مزز بڑے، مطلب بارش، اور کوئی مانگنے تانگنے والے نہیں تھے۔ دکاندار جن کی دکانوں میں لاکھوں کا سامان پڑا ہوا ہے، سارا دن گاہک کے منتظر رہتے ہیں کہ گاہک آئے، ان پیسوں سے اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیز لے آئے۔ یعنی اب تو کاروبار یہ رہ گیا ہے سفید پوش بندے کے لیے، میں بڑے لوگوں کی بات نہیں کرتا، وہ کتنے ہوں گے، 100-200 سے زیادہ کیا ہوں گے، جو باقی 98%، 96% لوگ ہیں، اللہ جانتا ہے ان کے پاس اپنی راس کھانے کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی۔ بڑے جو مستند ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس مرتبہ گندم جو ہے سمگل کی گئی ہے افغانستان میں سمگل کی گئی ہے گندم، کیونکہ اب دیکھیے نا، اور کاروبار کیا رہ گئے ہیں پاکستان میں؟ سفید پوش بندے کے لیے تو کچھ نہیں رہا نا، سوائے تنخواہ کے۔ تنخواہ بھی مالک کو رحم آ جائے تو 10-15 تاریخ تک دے دے، میڈیا میں تو وہ بھی نہیں ملتی، کئی اور اداروں میں بھی نہیں ملتے۔ میں نے بڑے بڑے یہ جو کالجز اور یہ اسکول یہ بنے ہوئے ہیں، یہ جناب یکم کو کون تنخواہ دیتا ہے؟ سوال نہیں۔ اول تو لکھا ہی ہوتا انہوں نے، یہاں ہر مہینے کی 10 تاریخ کو تنخواہ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں جی، جو دوسرے یہ دکانوں میں آج جو سیل مین ہیں، ان کو بیچاروں کو 1.5-2 ماہ بعد تنخواہ ملتی ہے۔ کہاں سے دے مالک، کہاں سے دے؟ مجھے بتائیں، اس کا دماغ خراب ہوا معاف کیجیے کہ اپنا چلتا بزنس تباہ کرے، کہاں سے دے گا؟ دیکھیے، میں نے اپنی زندگی میں جتنی حکومتیں پاکستان میں دیکھی ہیں، ان کی محلاتی سازشیں تو سب کی ہوئی ہیں، لیکن ان کا خانہ خراب جو ہے نا، وہ اس میں مہنگائی پہ ہی ہوا تھا، بے نظیر کا، نواز شریف کا، باقیوں کا۔ لگتا ایسے ہے کہ آپ کا بھی معاف کیجیے، آپ کا بھی اسی پر اختتام ہوگا۔ کتنے شرم کی بات ہے، یوٹیلیٹی سٹورز کے وزیر صاحب فرما رہے ہیں کہ جی آپ یار یہ صحافیوں کو 5 کلو گھی اور 5 کلو کا آٹے کا تھیلا دے کے ان کا منہ کو نہیں بند کرتے۔ ٹھیک ہے، آپ کوئی حجت نہ چھوڑیں، یہ اللہ کا بھی طریقہ کار ہے، اس کا قانون ہے، اس کی موڈس اپرنڈائی ہے۔ وہ آپ کے پاس پھر کوئی سکوپ نہیں چھوڑتا، حجت نہیں چھوڑتا کوئی، اور خان صاحب حجت تمام ہو چکی، وما علینا الا البلاغ۔